عمران خان صاحب دوسری دفعہ وزیر اعظم بننے کی کوشش نہیں کر رہے. میرے خیال میں عمران خان صاحب پہلی دفعہ وزیر اعظم بننے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں پہلی باری میری ٹھیک نہیں تھی. خان صاحب سے بات کریں, میں تو اسٹیبلشمنٹ کو کہتا رہا اسٹیبلشمنٹ. کیا چوتھی دفعہ کا وزیر اعظم نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کو قابل قبول ہوگا؟ جو ابھی کی سچویشن ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ کے لیے آئیڈیل سچویشن ہے وہ تو شہباز شریف ہوں گے. اسٹیبلشمنٹ کا اور فوج کا وقار عمران خان صاحب کے دور میں مجروح ہوا ہے. ان کی ریپوٹیشن کو, کریڈیبلٹی کو عمران خان نے ڈیٹ ڈالا ہے. اس کو آپ مانیں یا نہ مانیں, صحیح یا غلط یہ الگ بات. السلام علیکم. وی ٹاک اسپیشل کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی, عمار مسعود صاحب کے ساتھ. عید کے بعد آج پہلا کاروباری دن ہے اور بڑی خبریں آ رہی ہیں. اسٹاک مارکیٹ بڑے اچھے نوٹ پہ شروع ہوئی ہے, بڑے تاریخی انداز سے. ڈالر کا ریٹ کم ہو رہا ہے اور بڑی بڑی خبریں ہیں. عمار مسعود صاحب کے پاس اور بھی خبریں ہیں, چونکا دینے والی خبریں ہیں, اور دبئی سے کچھ اطلاعات ان کے پاس آئی ہیں ذرائع سے. تو وہ بتائیے گا کہ نواز شریف صاحب دبئی میں موجود ہیں, وہاں سے کیا خبریں آ رہی ہیں؟ اب بات کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیے آپ کی عید کیسی گزری؟ جس طرح کا لباس آج آپ نے پہنا ہوا ہے تو اس سے تو یوں لگتا ہے کہ عید کے گزشتہ دن جو گزرے ہیں وہ گوشت کے ساتھ یا کھانوں کے ساتھ جنگ و جدل کرتے ہوئے گزرے ہیں. اور اس جنگ میں فاتح میں ہی ٹھہرا ہوں. اچھا, بکرا جو ہے وہ شکست اس نے کھائی ہے. اچھا, خبریں تو بھائی بہت سی ہیں اور اس میں 2-3 خبریں زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے آپ نے کری تھی ایک بات کہ اسٹاک مارکیٹ میں اچانک بوم آ گیا. آج جس طرح مارکیٹ کھلی ہے اس سے تو یوں لگتا ہے کہ یہ پرانے والا پاکستان واپس آ گیا ہے. دوسرا ایک میں ضرور چاہوں گا کہ ہم اس ویلاگ میں بات کریں. عمران خان صاحب نے ایک چینل کو انٹرویو دیا ہے, MSNBC, جو امریکہ کا بڑا مشہور چینل ہے. ہاں, اور اس میں کچھ دکھڑے روئے ہیں اپنے, اس حوالے سے ہی بات کریں گے. لیکن آپ نے جس طرف اشارہ کیا وہ ہے دبئی میں نواز شریف کی ملاقاتیں. کیا ہو رہا ہے, کب واپسی کا پلان ہے, بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں. میری کچھ ذرائع سے بات ہوئی دبئی میں اور وہاں پر 2-3 طرح کی فیلنگز ہیں جو لوگ نواز شریف صاحب سے مل. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نواز شریف سارا پلان کسی کو لکھ کر بتا دیں گے تو وہ 3 دفعہ کے پرائم منسٹر رہے ہوئے ہیں, انہیں پتہ ہے کون سی بات کس وقت کہاں کرنی ہے. تو اس طرح کی کیفیت بالکل نہیں, لیکن انڈیکیشن ملتی ہیں, ادھر ادھر سے خبر تو نکل آتی. ہاں وہ خبر ہے, انڈیکیشن مل رہی ہیں مختلف باتوں کی. 2 باتیں نواز شریف صاحب ہر میٹنگ میں کر رہے ہیں. پہلی بات کہ 2017 جس طرح پاکستان چل رہا تھا, اگر پاکستان کو چلنے دیا جاتا, ہماری حکومت چلنے دی جاتی تو آج پاکستان کا یہ برا حال نہیں ہوتا. ظاہر ہے پھر اس حوالے سے وہ ہائبرڈ نظام کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ ایک پورا نظام تخلیق کیا گیا, ایک الیکشن کو لوٹا گیا, وہ سارا کچھ. یہ ایک بات ہے جو کہ میرے خیال میں ان کا سیاسی بیانیہ ہے, وہ انہوں نے کہنا ہی ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ وہ بڑے کنسرنڈ اچانک اکانومی کے بارے میں ہو گئے. انہیں بہت فکر ہو گئی ہے کہ ہمارے فارن ریزروز کتنے ہیں, ان فارن ریزرو کو کس طرح بڑھایا جا سکتا ہے. IMF سے جو ہمیں ڈیل ملی ہے 9 ماہ کے لیے, اس کے علاوہ کن ممالک سے کیا کیا امداد مل سکتی ہیں, کٹی میں کیسے زیادہ پیسے ڈالے جا سکتے ہیں. اور جو میٹنگ کا ان کا سٹائل ہے, جن لوگوں سے وہ مل رہے ہیں, کچھ عرب شیوخ سے بھی انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں جو کہ نام ابھی منظر عام پر نہیں آئے, لیکن اس کے اندر بھی یہی ڈسکس ہو رہا ہے کہ آپ پاکستان کے لیے اس کڑے وقت میں کیا کر سکتے ہیں, اور ہماری جو ہے اتنا دوستی کا رشتہ ہے. دوسرا, آپ اگر تصاویر بھی دیکھیے جو دبئی سے آئی ہیں, چاہے وہ اوورسیز پاکستانی ہو چاہے دوسرے کاروباری طبقہ ہو, ان سے ملاقات کر رہے ہیں. نواز شریف ایک وزیر اعظم جس طرح بیٹھتا ہے اس طرح بیٹھ کر, اور جس طرح کیبنٹ میٹنگ, جس طرح ایک سابق وزیر اعظم بیٹھتا ہے یا ایک مستقبل کا وزیر اعظم بیٹھتا ہے. اچھا, یہ بڑا اچھا سوال ہے. یہ سابق وزیر اعظم والی بات نہیں لگ رہی. سابق وزیر اعظم والی بات کہیں گے تو آدمی تھوڑا سا پشمردہ ہوگا, ڈپریس ہوگا, ڈزمل ہوگا, ڈاؤن ہوگا. ایسی کوئی بات نہیں لگ رہی. نواز شریف تو بالکل ایک نوجوان وزیر اعظم کی طرح, یعنی کہ نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم کی طرح بیہیو کر رہے ہیں. جی, یہی بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ جس طرح کی میٹنگ میں جو مینرزم ہے
جو ٹون ہے, جو باڈی لینگویج ہے, وہ تو بالکل اس طرح کی لگ رہی ہے کہ نواز شریف جب بھی واپس آئیں گے اور آ کے الیکشن کیمپین کریں گے, اور الیکشن کے بعد وہ مزے سے چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے کے لیے تیار ہیں, اور ان کا فوکس اس وقت اکانومی. یہ بات بالکل کئی میٹنگز وہاں پہ. لیکن عمار صاحب, اس بات کو ماننے میں کئی لوگوں کو یہ ہوگا تعامل کہ ابھی بہت سارے منازل طے کرنی ہیں اگر انہوں نے وزیر اعظم بننا ہے. سپریم کورٹ سے ان کی نہالی کا تو چلو سد باب انہوں نے اس طرح کر لیا کہ قانون بنا دیا, مگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کے کیسز کی اپیلیں لگی ہوئی ہیں جو کہ نیب کورٹس میں ان کی ہیں, لذیذیہ میں بھی ہے اور دوسرا کیس بھی ہے, تو ابھی وہاں سے ان کو بریت کا پروانہ جاری ہونا ہے. یہ سارے کام اتنے تھوڑے وقت میں آپ کے خیال میں ہو کر پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنیں گے؟ دیکھیے میرے خیال میں نا, یہ مقدمات تو ماضی میں بھی بنتے رہے. جنرل مشرف نے 21 سال کے لیے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو اور نواز شریف کو سیاست سے نااہل کیا تھا. عوامی تائید جب حاصل ہوتی ہے تو پھر اس کے بارے میں یہ مقدمات فروئی ہو جاتے ہیں, تو وہ انہیں نواز شریف کو اس بات کا ادراک ہے. اسی لیے یہ میں آپ کو اندر کی بات بتا دیتا ہوں کہ ان کا بڑا فوکس ہے کہ وہ جب واپس آئیں گے تو کس طرح واپس آئیں گے. آپ کو پتہ ہے لندن میں انہوں نے کچھ ملاقاتیں کی تھیں ضلع کی سطح کی قیادت سے, اور پھر ان سے کہا تھا کہ اب بنیادی رکنیت مسلم لیگ نون کی بتائیں کتنے لوگ شامل ہو رہے ہیں. یہ جو بنیادی رکنیت والا سوال ہے یہ غلام حیدر معین کے زمانے میں بھی شروع ہوا تھا, اور اس زمانے میں لوگ ایسی لسٹیں شسٹیں بنا کے کہہ دیتے تھے جی یہ 200 افراد اس ضلع سے ہیں, 500 افراد بنیادی رکنوں کے. نواز شریف ایسا نہیں کر رہے. انہوں نے ان سارے لوگوں کے نمبر مانگے ہیں اور ان سے کہا ہے کہ میں رینڈملی کال کر کے چیک کروں گا کہ یہ بندہ اس موبائل نمبر پر اویلیبل ہے. ان کے خیال میں ان کا استقبال جو کہ وہ ڈیزرو بھی کرتے ہیں اس طرح ہونا چاہیے جس طرح محترمہ بے نظیر بھٹو 1986 کے بعد آئی تھی اور ایک جلسے سے ضیاء الحق کے سارے ماشاء اللہ کے تسلط کا اثر ختم ہو گیا تھا. تو وہ بڑے کنسرنڈ ہیں کہ ان کی واپسی کیسے ہو. اس دفعہ ان کی واپسی کے حوالے سے اہم بات یہ ہے کہ ان کا استقبال شہباز شریف تو شاید کرنے جائیں, ان کا استقبال مریم نواز کریں گے. اور اس دفعہ شہباز شریف بھی ایئرپورٹ پہنچ جائیں گے اور مریم نواز بھی. شہباز شریف اصل میں بیمار ہیں, کچھ ان کو راستہ بھول جاتے ہیں, تو وہ اچھا خاصا جانا تھا لاہور ایئرپورٹ, وہ کسی اور سائٹ پہ نکل گئے, درمیان میں خطوب کر کے آ گئے. لیکن مریم نواز آپ کو پتہ ہے کہ ان کے کہنے پہ لوگ آتے بھی ہیں, تو وہ بہت زیادہ امپیکٹ ہوگا. اور یہ جو جن کیسز کا آپ نے ذکر کیا یہ اسی طرح کب تک آئیں گے آپ کے خیال میں؟ اچھا, یہ میرے خیال میں یہ بات مشروط ہے. اس میں جو خبر میرے تک پہنچی ہے 2 ہفتے تک نواز شریف دبئی میں ابھی قیام کریں گے. اس کے بعد 2 سے 3 دن تک یہ لندن جائیں گے, اور وہاں سے اگر واپسی کا پلان بنا 14 اگست بڑی زبردست ڈیٹ ہے. لیکن کیا 14 اگست کو اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی, اسی دن نواز شریف آ جائیں گے؟ یہ دونوں باتیں انٹر ریلیٹڈ ہیں کہ نواز شریف جس دن اسمبلیاں ٹوٹیں گی اس کے بعد واپس آئیں گے کہ نہیں. اور اسمبلیاں ٹوٹنے کے حوالے سے بھی جو میرے پاس اطلاع ہے, ابتدا میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ شہباز شریف صاحب 12 اگست کو اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے, الیکشن اناؤنس کر دیں گے, انٹرم گورنمنٹ آ جائے گی. پھر یہ تاریخ 14 اگست ہوئی. پھر اس کے بعد 16 سے 17 اگست کی تاریخ ابھی تک ڈسکس ہو رہی ہے, لیکن اٹس اے ایور چینجنگ سچویشن. کل کو یہ تاریخ کچھ اور بھی ہو سکتی ہے, لیکن میرے خیال میں اب ابہام اس حوالے سے کم از کم ختم ہو گیا ہے کہ انتخابات کب ہوں گے. تو اب واضح نظر آ رہا ہے کہ اگست کے بعد انتخابات کا ڈول ڈال دیا جائے گا. اچھا, ماشاءاللہ. یعنی نواز شریف کے حوالے سے تو آپ نے کلیئر کر دیا, بہت بڑی خبریں ہیں کہ وہ باقاعدہ چوتھی بار وزیر اعظم بننے کے حوالے سے پر تول رہے ہیں, میٹنگز کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو ایسے ہی پوسچرنگ کر رہے ہیں اس طرح کی. تو خان صاحب کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ وہ دوسری دفعہ وزیر اعظم بننے کے حوالے سے وہ بھی خواہاں ہیں ظاہر ہے, اور ابھی حال ہی میں انہوں نے انٹرویو دیا ہے MSNBC کے مہدی حسن کو, اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی میرے دور میں ایسا نہیں ہوا. مہدی حسن صاحب نے بڑا ان کو گھیرنے کی کوشش کی ہے کہ جی آپ کے دور میں بھی صحافیوں کے ساتھ سلوک برا ہوتا تھا, آپ کو پریڈیٹر کہا گیا, پریس فریڈم پریڈیٹر کہا گیا اور باقی. لیکن انہوں نے پھر کہا کہ نہیں یار, آپ میرے دور میں ہونے والے اس دور کو کبھی کمپیئر ہی نہیں کر سکتے.
سوالات ان سے بڑے سخت ہوئے تھے. اچھا اس میں ایک عمران خان صاحب دوسری دفعہ وزیر اعظم بننے کی کوشش نہیں کر رہے. میرے خیال میں عمران خان صاحب پہلی دفعہ وزیر اعظم بننے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں پہلی باری میری ٹھیک نہیں تھی شروع سے, دوبارہ سے شروع کریں. وہ ٹرائی بال تھی. تو جو مہدی حسن کے انٹرویو کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں ایک نقطہ بہت امپورٹنٹ تھا. اور عمران خان صاحب آپ کو پتہ ہے یک طرفہ ٹریفک چلاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے دور میں اتنا ظلم ہوا, ان کے دور میں جو مظالم ہوئے نہ کوئی صحافی ان سے سوال کر سکتا ہے کیونکہ وہ پریس کانفرنس اس طرح کرتے ہی نہیں, نہ کوئی جو ہے ان کو آگے سے آرگو کر سکتا ہے. تو یہ ظاہر فورن میڈیا ہے, یہ ہمارے عمران خان کے پسندیدہ صحافیوں کی طرح تھوڑی ہے. تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ عمران خان نے تو رونا ہی ڈال دیا کہ دیکھیے میرا نام چینلوں پر نہیں لیا جا سکتا. تو آگے سے مہدی حسن نے یہ کہا کہ آپ کے دور میں نواز شریف کا نام نہیں لیا جاتا تھا. تو پھر جو آگے سے عمران خان صاحب نے بات کی جس پہ بات نہیں ختم ہونی چاہیے تھی, وہ یہ کہ آپ دونوں سچویشن کو کمپیئر نہیں کر سکتے. حالانکہ میرے خیال میں آپ بتائیے دونوں سچویشن کمپیئریبل. بالکل. اور ان کو کہا کیا گیا انٹرویو میں, اس نے سوال یہ بھی کیا کہ آپ کے دور میں جب آپ تھے تو آپ بھلے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑے تھک اینڈ تھن تھے, بڑا آپ ان کے ساتھ ساتھ انہی کا موقف اپناتے تھے. تو خان صاحب نے دفاع کیا اسٹیبلشمنٹ کا کہ جی وہ اپنی ٹیل اینڈ پہ تھے جو وار آن ٹیرر تھی, اور اس دوران جو ہے وہ ان کو خدشات تھے سیکیورٹی کے, اس وجہ سے لوگوں کو اریسٹ کرتے تھے. تو سارے فیصلے اسٹیبلشمنٹ کے, یعنی کہ وہ خود کو ہاتھ جھاڑ کے بری ذمہ ہو گئے کہ جی جو صحافت کے ساتھ ہوا, جتنے اینکرز کو نکالا گیا, جو صحافیوں کو اغوا کیا گیا اور جو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ان کے دور میں, اس ساروں سے ہٹ گئے. اور وہ کہتے ہیں کمپیئر نہیں کر سکتے. بھائی اگر وہ کہتے ہیں کمپیئر نہیں کر سکتے تو پھر کیسے کمپیئر کریں گے؟ البتہ بات یہ ہے کہ کمپیئر کرنے والے کر رہے ہیں. جو ان کا فیوریٹ ویسٹرن میڈیا ہے, جو جس کو وہ کہتے ہوتے ہیں, مثال دیتے ہیں کہ مغرب کو مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا, مغرب کا میڈیا اگر کہہ رہا ہے تو پھر تو ماننا چاہیے نا. ہاں بالکل ماننا چاہیے. اور دوسرا یہ ہائیبرڈ نظام کے جو برس گزرے ہیں اس میں ایک عجیب و غریب کیفیت ہوئی ہے کہ جو اس کے بارے میں بات کرتا ہے وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے. جنرل باجوہ سے آپ نے ان کے کچھ انٹرویو سنے ہوں گے, اس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے تو بڑا سمجھایا, خان صاحب نہیں مانتے تھے. خان صاحب سے بات کرے میں تو اسٹیبلشمنٹ کو کہتا رہا, اسٹیبلشمنٹ نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت ایک دوسرے کو قصوروار ٹھہرایا جا رہا ہے. کوئی ایسی سچویشن, کوئی ذمہ اس ناکامی کا کوئی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہیں. ایک سوال میرے خیال میں آپ کے ظاہر ہے ذرائع بھی ہیں, ہلکا اثر بھی ہے, وہ یہ ہے کہ ہم نے ڈسکس کیا کہ نواز شریف صاحب کی کم از کم خواہش یہی لگ رہی ہے اور وہ اس طرح چارج بھی لینا چاہ رہے ہیں چیزوں کا کہ وہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنیں گے. اچھا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہمیں بڑا واضح نظر آ رہا ہے کہ وہ نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں, لیکن اسٹیبلشمنٹ بہرحال پاکستان کی سیاست میں ایک حقیقت. کیا آپ بھی واضح نظر آ رہا ہے کہ وہ نیوٹرل رہنا؟ یہ سوال میں نے آپ سے پوچھنا ہے, مشکل سوال ہے. تو آپ کے خیال میں ان کے نقطہ نظر سے اور گزشتہ 6-7 سال جس طرح گالم گلوچ اور ایک اسٹگما سا اٹیچ کر دیا گیا ہے نواز شریف اور آصف زرداری کے نام کے ساتھ, کیا چوتھی دفعہ کا وزیر اعظم نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کو قابل قبول ہوگا؟ میرے خیال میں جو ابھی کی سچویشن ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ کے لیے آئیڈیل سچویشن ہے وہ تو شہباز شریف ہوں گے. ظاہر ہے ان کو لگتا ہے کہ محنتی بھی ہیں اور ہمارے سامنے چونچنا بھی نہیں کرتے, نہ کا لفظ ان کے زبان پر نہیں آتا, اور باقی جو ہے وہ ان کی ساری بات بھی مانتے ہیں. تو اس لیے شہباز شریف آئیڈیل ہوں گے, کیونکہ نواز شریف کے ساتھ ایک تاریخ ہے اسٹیبلشمنٹ کی. 99 سے پہلے سے مسئلہ ہوا, 93 سے شروع ہوئی, 99 میں بھی ہوئی, اس کے بعد 2000 کے بعد 8 میں جا کے تھوڑے سے حالات ٹھیک ہوئے, پھر اس کے بعد دوبارہ ہوئی 2015-16 میں. تو نواز شریف تھوڑے سے شرارتی بچے ہیں یا ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے اتنے کہ وہ مانتے نہیں اتنی, ان کے پاس نہ کا ہے آپشن, وہ نہ کرتے رہتے ہیں. تو اس لیے شاید ان کے لیے آئیڈیل یہ ہوگا. لیکن میرے خیال میں آپ دیکھیں کہ سچویشن بھی بدل چکی ہے. اسٹیبلشمنٹ 9 مئی کے بعد ایک ڈفرینٹ انداز میں چیزوں کو دیکھ رہی ہے. ایک بہت بڑا واقعہ ہوا تھا, ایک 9/11 اس کو تصور کیا جاتا ہے, ایک پیراڈائم شفٹ آئی ہے ان کی اسٹریٹجی میں بھی. تو ہو سکتا ہے کہ وہ اب یہ سوچیں کہ ان کو ایک ایسے بندے کی ضرورت ہے یا ایسے بندے کے ساتھ ہونے کی ضرورت ہے جو عوامی رولس رکھتا ہو اور جو تھوڑا سا ان کو نہ بھی بولتا رہا ہو. اگر وہ ہاں بولنے والوں کے ساتھ ہی رہیں گے تو بیسیکلی تو ایک ہی ٹیم رہے گی نا. تو وہ چاہیں گے کہ کوئی عوام میں ان روڈز بنے, اور عوام میں ان روڈز بننے کے لیے ایک ایسا لیڈر چاہیے ہوگا جو عوامی سپورٹ رکھتا ہو اور جو صرف ہاں ہی نہ بولتا رہا ہو, بلکہ اس نے کچھ ایسی باتیں ڈیفائنس بھی شو کی ہو, اس سے لگے کہ یار ایک فیئر اور فری الیکشن کے بعد ایک ایسی گورنمنٹ آئی ہے جو
جو کہ صرف حمایت سے نہیں آئی اور جو صرف ان کی آشیرواد ہی نہیں چاہتی. تو میرے خیال میں ایک یہ چانس بن سکتا ہے. آئیڈیلی تو ظاہر ہے شہباز شریف فیوریٹ کینڈیڈیٹ ہوں گے, لیکن اس موقع پہ ہم ایک بڑے امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر کو بھول رہے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں جیسے یہ بات ڈائریکٹ ہے بٹوین نواز شریف اینڈ اسٹیبلشمنٹ, لیکن ایک بہت امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر ہے پیپلز پارٹی. پیپلز پارٹی کا ظاہر ہے اس حکومت میں بھی بہت زیادہ رول ہے, فیوچر میں بھی رول ہونا چاہیے. ساری پارٹیاں ختم تو نہیں ہو جانی چاہیے نا. تو کیا پیپلز پارٹی ایگری کر سکتی ہے, کیونکہ اگر نواز شریف چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنتے ہیں تو پیپلز پارٹی کا جو رہا سا رول ہے وہ بھی ختم ہونے کا خدشہ ہے. میرے خیال میں اتنا وہ نہیں کریں گے. ایک دیکھیں گے تیل کی دھار دیکھ کے اس زمانے میں پتہ چلے گا. لیکن پیپلز پارٹی کو تھوڑا سا خدشہ تو ہوگا کیونکہ شہباز شریف ان کے ساتھ چلتے ہیں. لیکن شہباز شریف کی گورنمنٹ ابھی بھی, آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ تو نواز شریف چلا رہے ہیں, سب کو پتہ ہے کہ جو کی ڈیسیژنز ہیں ان میں نواز شریف کی مرضی شامل ہوتی ہے. تو میرے خیال میں مسئلہ اصل میں نواز شریف کو پیپلز پارٹی سے اتنا نہیں ہے گا جتنا کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آ سکتا ہے. تو اگر اسٹیبلشمنٹ حمایت کا پلڑا ان کے حق میں ڈال دیتی ہے اور پیپلز پارٹی کو کچھ اچھی ڈیل مل سکتی ہے, جیسے پریزیڈنٹ ان کا بن جاتا ہے, سندھ میں گورنمنٹ بنتی ہے, فیڈرل میں اچھی منسٹریز ملتی ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ, اور اگر وہ نہیں جیتے, پہلی تو کوشش ان کی شاید یہی ہوگی کہ وہ حکومت بنائیں, بلاول کی گورنمنٹ آئے, پیپلز پارٹی کا پہلا آپشن. لیکن اگر نون لیگ کی آتی ہے تو میرا خیال ہے کہ ان کو اعتراض نہیں ہوگا کہ نواز شریف بنتے ہیں یا شہباز شریف بنتے ہیں. دو طرح کی تھیوریز, اور ظاہر ہے ہم اس وقت اندازے پہ بات کر رہے ہیں, کچھ خبریں ہیں, کچھ گیسٹیمیشن ہے, گیس بھی ہے اور ایسٹیمیشن بھی ہے, تو اس پہ بات کر رہے ہیں. اس میں دو تین باتیں بڑی واضح نظر آ رہی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا اور فوج کا وقار عمران خان صاحب کے دور میں مجروح ہوا ہے. ان کی ریپوٹیشن کو, کریڈیبلٹی کو عمران خان نے ڈالا ہے. اس کو آپ مانیں یا نہ مانیں, صحیح یا غلط یہ الگ بات ہے, لیکن عمران خان نے ڈیمیج کیا. اس وقت انہیں ایسی پولیٹیکل فورسز کی ضرورت ہے کہ جو ان کے وقار کو دوبارہ بحال کرے, ان کو وہی عزت اور احترام دیں جس کے وہ معاشرے میں مستحق ہیں. اور اس چیز کے لیے میرے خیال میں ان کو شاید اندازہ نہ ہو یا ہو, بہرحال نواز شریف کی ایک ایسی انڈرسٹینڈنگ ہے اور عوام میں کچھ روٹس بھی ہیں, ماضی میں انہوں نے ڈیفائنس بھی شو کی ہے, ایسے فیصلے بھی کیے ہیں جس سے عوامی تاثر ان کے حق میں جاتا ہے. تو اس وجہ سے اگر وہ اس طریقے سے سوچے تو شاید ان کے لیے نواز شریف زیادہ بہتر کینڈیڈیٹ ہوں گے. لیکن اگر وہ کنوینئنس دیکھیں تو شہباز شریف ظاہر ہے نہ بولنے والے اور ہر بات ماننے والے ہیں. تو ابھی یہ اب دیکھیں گے, آنے والا وقت ہی بتائے گا. ظاہر ہے اس حوالے سے ہم تو صرف تجزیہ ہی کر سکتے ہیں. تو ناظرین, ہم نے آپ کو بتایا ایک بڑی اچھی بڑی خبر بھی دی ہے عمار مسعود صاحب نے کہ نواز شریف صاحب نے اب چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے کے لیے میٹنگز شروع کر دی ہیں, اور جو ان کے ذرائع ہیں اس کے مطابق وہ جلد ہی پاکستان واپس آ رہے ہیں, اور اس کے لیے جو ہے تیاریاں عروج پہ ہیں. اکانومی کو کیسے سنوارنا ہے, پالیسیز کو کیسے بہتر کرنا ہے, اس حوالے سے بھی اب ڈسکشنز ہو رہی ہیں دبئی میں. تو اس حوالے سے مزید تفصیلات جب تک ہمیں ملتی ہیں, کوئی اور چیز ہمارے سامنے آتی ہے, اگلے پروگرام میں ہم آپ کو ڈسکس کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی, ہمیں اجازت دیجیے.